اور ایک اور ابھی تازہ تازہ ایک دریافت ہوا ہے جی، یقین کریں 232 نمبر خطبہ 232. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کی جو گفتگو ہے نا وہ 232 خطبے میں ہے، 649 پیج ہے. اس والے کا دوسرے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ ساروں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. آپ عربی ورژن بھی اٹھائیں گے اس کا، فارسی ورژن اٹھائیں، اردو ورژن، کسی بھی پرنٹنگ پریس کا نمبر یہی ہوگا. رسول اللہ کو غسل اور کفن دیتے وقت خطبہ نمبر 232. اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت نے ان کو غسل دیا ہے. آپ کی ازواج نے نہیں غسل دیا، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے دیا ہے، مولا علی نے اور فضل ابن عباس نے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اب یہ دیکھیں حضور کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ سیم الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہیں جب حضرت ابوبکر نے حضور کا کفن اٹھایا تھا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. تو نبی علیہ السلام کی میت کو یا رسول اللہ کہنا یا آپ کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. عقیدہ امامت کی جڑ کاٹ دیا کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا. اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نا وہ بتا دی کتاب و سنت کی شکل میں. یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی دجال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے، یہ سب کے سب باطل ہے. آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے نا آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا. لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے نہ روکا ہوتا تو اسی کر دو ماتم، تو اسی مار دو چھریاں. یہ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھا. اور مولا علی کے کہہ رہے ہیں حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے. نالہ و فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا. ایک تو تعریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا وہ تو کوئی نہیں، میرے کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. یہ اس طرح کا نوحہ بھی بنا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا. یعنی کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا. تو یہ کن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے؟ صرف رونے سے تو آپ نے منع نہیں کیا، صرف غم سے تو منع نہیں کیا. اس طرح کا رونا پیٹنا جو ہمارے اہل سنت کے ہاں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس کے خلاف. اور اس پہ میرا آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، غم کریں ماتم نہ کریں، اس میں میں نے ان کے سارے دلائل کا تجزیہ کیا. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. یہ ہے جناب عقیدہ. تسی آدھے ہو بابے جناب جڑے نے روح کھول آنے نے اسرائیل کو لوں، وہ کہہ رہے نبی بھی جدو فوت ہو جائے نا اور ہی واپس آ سکتا دنیا. یہ تو واضح اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں، جو مر چکا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا. سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے آؤ نا اس کی روح پلٹا کے اگر پلٹا سکتے. ایک کہتے ہیں عبد القادر جیلانی لے آئے تھے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو بھی شرمندگی ہوگی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ میں بتا دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ چلتے پھرتے نہیں تھے، صرف اپنی نبوت کی گواہی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے، واپس پھر وہ قبر میں چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. اچھا یہ اس سے بھی بعض لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا، تو وہ کہتے ہیں جی حضور سے مدد مانگیے. کوئی مدد نہیں مانگی ہے. انہوں نے کہا جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا تو ہمیں آپ نے اللہ کے حضور یاد رکھنا ہے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی دعاؤں کا حصہ پہنچتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں.
بخاری مسلم میں نہیں آتا حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. تو اما عائشہ نے پھر بعد میں پوچھا اور کہا میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے، مجھے بتاؤ رسول اللہ نے کیا بات کی تھی. زندگی میں انہوں نے بھی نہیں پوچھا، ان کو بھی پتا تھا کہ راز کی بات ہے. تو ان کا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اب چند دن کا مہمان ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو اس میں رو پڑی اور پھر مجھے کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو مرنے کے بعد جنت میں جا کے مل رہے ہیں نا. اور کہا کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو اس میں مسکرا پڑی. تو یہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ماتم، چھوریاں، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے. تو آج میرا خیال ہے نہج البلاغہ سے جو میں نے 7 ریفرنسز پیش کر کے یہ کتاب بھی بند کر دی ہے اور سارے فرسودہ نظریات بھی بند کر دیے ہیں جو میں نہیں کہتا شیعان علی کے ہیں، یہ شیعان بنو امیہ کے ہیں. شیعان علی وہ ہوں گے جو پھر بکش مسلمان بنیں گے، یعنی کہ دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو یہ میں نے علمی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے.